ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور اس پروگرام میں ہم نے اپنی ایک سیریل جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، یسوع مسیح کے حواری۔ اس میں ہم یسوع مسیح کے شاگردوں کے متعلق باری باری جان رہے ہیں، اور آج جس شاگرد کے متعلق ہم جانیں گے اس کا نام ہے شمعون گیور۔ اور شمعون گیور کی شخصیت اور حالات زندگی اور خدمات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابو جاوید جوزف، اور ان کے ساتھ ہیں بابو عمران صابر۔ بابو جی، ہم پروگرام یسوع مسیح کے حواری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ بابو جی، کیا کہیں گے شمعون گیور کی شخصیت کے بارے میں؟ اس کی شخصیت جو ہے وہ کیسی ہے؟ جی جیسپر بھائی صاحب، شمعون گیور کے متعلق ہماری کلیسیا جو ہے وہ اتنا کھل کے بیان نہیں کرتی، کیونکہ اناجیل میں اس کا بہت کم ذکر آیا ہے، لیکن اس کے القاب جو ہیں، اس کے لقب جو ہیں، ان کے بارے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شمعون گیور اور شمعون کانوی جو ہے اس کا بھی ایک کردار ہے۔ اگر ہم مقدس متی اور مقدس مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں ہمیں شمعون کانوی کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب ہم لوکا اور رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں تو لوکا نے اپنی انجیل میں اور اعمال میں اس کا نام جو ہے وہ شمعون گیور ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شمعون گیور لفظ جو ہے یا یہ نام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنا پریشان ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یونانی لفظ جو ہے نا زیلوتوس، یہ اس سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہی غیور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی اور مقدس مرکز جو ہیں انہوں نے اس کے لیے لفظ کانوی استعمال کیا ہے۔ اور جب مقدس جروم جو بہت یعنی ہمارے اچھے استاد ہیں، پہلے یعنی بائبل مقدس کے لاطینی میں ترجمہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے جب یہ تفسیر کی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ مقدس متی کی انجیل کے مطابق جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ شمعون جو ہے یہ کانہ گلیل کا رہنے والا تھا، اور کانہ جو گاؤں ہے اس کا، اس کی نسبت سے اسے کانوی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ کانہ گلیل میں گئے ہیں، اور وہاں ایک شادی کی ضیافت ہے، مقدسہ مریم بھی وہاں موجود ہیں، اور وہاں کیا ہوا کہ اچانک میں کم ہو گئی، اور جب میں کم ہو گئی ہے تو پریشانی ہے، مقدسہ مریم اس خاندان کے لیے پریشان ہے، اور خداوند یسوع سے وہ یہ کہتی ہیں کہ اس خاندان کے لیے کچھ کریں، اور خداوند یسوع کے کیا الفاظ ہیں کہ ہنوز میرا وقت نہیں، اور وہ پھر ساتھ جو شاگرد ہیں ان سے یہ کہتی ہے کہ جو یہ کہے اس کی سنو۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شادی جو تھی یہی شمعون جو ہے اس کی شادی تھی جس پر یہ گئے تھے، اور یہ خداوند یسوع کا رشتہ دار بھی ہے۔ اور وہیں سے جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا کہ اس میں اتنی قدرت ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یسوع کے پیچھے چلا۔ تو جب یہ میں ختم ہو گئی ہے اور مقدسہ مریم کے کہنے پر خداوند یسوع جو ہے انہوں نے اس پانی کو مے میں تبدیل کیا ہے، تو یہ ما فوق الفطرت قدرت اس کی دیکھ کے تو یہ شمعون جو ہے یہ بہت جذباتی سا بندہ ہے، اور اپنے اندر ایک بڑی قدرت رکھتا ہے یہ بھی کہ ہمارا ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، یہ ایک ایسا فوق الفطرت انسان ہے کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت اسی ضیافت پہ یعنی خداوند یسوع کا جو پہلا معجزہ ہے اسی ضیافت پہ یہ شخص جو ہے یہ خداوند یسوع کا شاگرد ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گیوری تنظیم کا جو ہے اس کا بھی ممبر ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ شریعت کے لیے اور اپنے اچھی باتوں کے لیے، یہودیزم کے لیے یہ جو ہے یہ بہت غیرت مند ہیں۔ کوئی بھی آ کر اگر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یا انہیں تنگ کرتا ہے تو یہ گیوری تنظیم جو ہے وہ آگے آتی ہے اور ان کا مقابلہ کرتی ہے، اور بہت سارے رومی لوگ جو ہیں ان کو اس تنظیم نے مارا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے، اور یہ شمعون گیور یا شمعون کانوی جو ہے یہ اسی تنظیم کا ایک ممبر بھی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات بابو جی آپ نے بتائی ہے کہ یہ گیوری تنظیم سے ہیں۔ جیسے ہم شاگردوں کے بارے میں جان رہے ہیں، ہمیں ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو نیچر ہے، ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں
کہ فرق انداز کے لوگ ہیں، فرق گروپس کے لوگ ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایک جو 12 شاگردوں کا گروپ بنایا ہے، جو چناؤ کیا ہے، یہ کتنا خوبصورت گلدستہ انہوں نے تیار کیا ہے۔ بھائی جیسپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مختلف پیشے سے ان کا تعلق ہے. جیسے متی جو ہے وہ محصول لینے والا ہے، لیکن یہ شمعون اور یہودا اسکریوتی جو ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان لوگوں کے بہت خلاف ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک گلدستہ جو ہے بڑے پیار سے رہ رہا ہے. اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ وہ لوگ جو ہیں فرق جگہ سے آئے ہیں اور فرق سوچ کے مالک ہیں اور پھر بھی اکٹھا رہ رہے ہیں. یہ یسوع مسیح کی وجہ سے ان کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے. بابو عمران صابر صاحب کیا کہیں گے؟ شمعون گیور کا جو بائبل مقدس میں ہمیں ذکر یا کردار ملتا ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو جس طرح باقی رسولوں کے کئی بار بڑے بڑے جملے ہیں، سوال ہے، ایسا کردار ہے، نمایاں ان کی شخصیت نظر آتی ہے. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو باقاعدہ طور پر ان کا کوئی جملہ، کوئی ایسا عمل، کہیں پہ کوئی اعتراض یا کوئی نمایاں کارکردگی ایسا کچھ نہیں ہے. ہم جتنی بار بھی رسولوں کی فہرست کو پڑھتے ہیں تو اس کو صرف نام لکھ کر اور ساتھ اس کا جو غیور کا لفظ ہے یہ استعمال کر کے اس کا آگے گزر جاتا ہے جو لکھنے والا ہے. لیکن اگر ہم کلام مقدس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو ہمیں پھر اس کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. میں بتانا چاہوں گا، اگر ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سرگرم، جوشیلے اور ولولہ انگیز شخص کی شخصیت رکھتے ہیں. ان کے اندر بڑی انقلابی سوچ پائی جاتی ہے، کچھ نیا کرنے کی جدت پسند، اور اپنے انقلابی سوچ کے اندر یہ بہت زیادہ جذباتی اور اگریسو رویہ اپنے اندر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی شمولیت ایک ایسے فرقے میں جس کو غیوری فرقہ کہا گیا ہے یا زیلوتیس فرقہ کہا گیا ہے، اس فرقے کے اندر باقاعدہ یہ ایک نمایاں ممبر کے طور پہ چلتے رہے ہیں، جن کو بڑے خوددار ہیں یہ شریعت کے بارے میں، یہ رسومات کے بارے میں، اور خاص طور پہ اپنے اندر خاص طرح کی ایک سوچ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے رومی حکومت سے کسی نہ کسی طرح سے اس غلامی سے چھٹکارا پانا ہے، بھلے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے. انہوں نے بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتیں سنی، دیکھیں، اور پھر یہ یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے ہونا پسند بھی کیا. جیسے وہ جب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں صرافہ فروشوں کو اور کاروبار کرنے والوں کو بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، تو اصل میں اس نے فیل کیا کہ میری سوچ یسوع کے اندر نظر آ رہی ہے. یسوع انقلابی سوچ کے مالک ہیں، یہ نڈار ہیں، یہ انقلابی سوچ رکھتے ہیں. یسوع مسیح جب کہتے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں، تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ بندے کے ساتھ مل جانا میری مہم کو، میری سوچ کو اور میرے گروپ کی سوچ کو ہمیں بہت آگے لے کر جائے گا. اس کے اندر معجزے کرنے کی طاقت ہے. یہ شریعت کے وہ حکم، سبت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جن کو وہ کنڈیم کرتا ہے، سبت والے دن معجزے نہیں ہونے چاہیے، یہ جان بوجھ کر معجزے کرتا ہے. ان کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے یسوع میں کہ آگے چل کے ہم اس کو اگر اپنا بادشاہ مان لیں، اس کے اگر شیلٹر کے نیچے آ جائیں تو ہمارے جو پیچھے مقاصد ہیں نا وہ سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. جب یہ زیلوتیس فرقہ یا غیوری فرقہ 167 قبل مسیح میں یہ وجود میں آیا تو اس دور میں یسوع مسیح کے دور میں یہ کافی مقبولیت پا چکا تھا. شمعون غیور نے یسوع مسیح کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ چلنا پسند کیا، کیونکہ اس کو یہ دکھائی دیتا تھا کہ یسوع کی شخصیت کے ساتھ رہنے سے ہماری سوچ، ہمارا ویژن جو ہے نا، اس کو کاملیت مل سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ہمیں کلام مقدس میں ایک اور بھی ان کی شخصیت کے بارے میں پیغام ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح بھی انہیں شامل کرتا ہے خود سے اپنے گروپ میں،
اس 12 رسولوں کے گروپ میں جیسے بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا گلدستہ. سو ان اس کا گلدستے جب چناؤ ہوتا ہے تو وہ ایک جب چناؤ گلدستہ ہوتا بن ہے جاتا ہے. تو بڑے فرق پھول ہیں اس گلدستے میں. اسی گلدستے کے اندر متی رسول بھی ہے جو رومی حکومت کے لیے باقاعدہ ٹیکس لیتے ہیں. ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر بالکل مخالفت والی سوچ ہے. یہ بندہ جزیے کو، ٹیکس کو، رومی حکومت کے خلاف ٹیکس کو، اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہے، جبکہ متی رسول جو ہے وہ اس گلدستے کا ایسا پھول ہے جو اس کے لیے ان کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے. کلیکٹر ہے. سو ان دونوں کے اندر فرق شخصیت ہے. اس گلدستے کے اندر فرق پھول ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کی ایک خوبصورت شخصیت کا پہلو ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کو اس گلدستے میں شامل کرتا ہے. اور یہ اس کی عالمگیر محبت یا اس کے بلاوے کا نجات دہندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ جوشیلے لوگوں کو، وہ اکھڑ مزاج لوگوں کو، جذباتی لوگوں کو بھی اس دائرہ کار میں لیتا ہے تاکہ وہ اس گلدستے میں نیچر کے تمام تر جو رنگ ہیں ان کو بھر لے، ان کو سمیٹ سکے. سو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بے شک آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن لسٹ میں اس کا نام ہے، اور لسٹ میں 12 رسولوں کی لسٹ میں آ جانا ہی اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو قدر ہے وہ نمایاں ہے. اور جو بات کی آپ نے کہ ان کے ملنے کی بات ہے، تو چونکہ بنی اسرائیل قوم اپنی شریعت میں یہ دیکھتی آ رہی تھی کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا، اور اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ رومی حکومت کا ہے، اور یہ پستی کی زندگی سارے لوگ گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو انتظار ہے اپنے مسیحا کا. تو اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ہم انتظار میں ہیں تو یہی وہ شخص ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ان کے مقصد، ان کے عزائم، ان کی سوچیں تو اپنی اپنی ہیں، لیکن جب وہ خوبیاں یسوع میں دیکھتے ہیں کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے جو ہمیں رومی حکومت سے نجات دلا سکتا ہے، بے شک ان کی سوچ جو تھی وہ زمینی تھی. کیا کہیں گے بابا انسان اس کے بارے میں؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت لیڈرشپ اور ان کا دور اندیش ہونا ہم سب پر واضح کرتی ہے. کہا جاتا ہے جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل کو ہی وسائل بنا لیتے ہیں. ان کی زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، وہ ان مسائل کو ہی ایسے ٹیکل کرتے ہیں کہ وہ ان کی ترقی کے وسیلے بن جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی اس دائرہ کار میں ایسے لوگوں کو ضرور چنا جن کے اندر کچھ کرنے کی ول ہے، کچھ کہنے کا حوصلہ ہے، نظام کے خلاف، سسٹم کے خلاف اور بہت ساری روایات کے خلاف، جو کلچر ہے ان کے خلاف بولنے کی طاقت ہے. خداوند یسوع مسیح ایسے رویوں کو اپنے دائرہ کار میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جو اس مشن کو آگے جاری رکھ سکیں. جی بابو جاوید جوزف صاحب کیا کہیں گے شمعون غیور کا جو پس منظر ہے، کیا کہیں گے اس کے پس منظر کے بارے میں؟ جس طرح اس کے نام سے ہم سب یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یعنی ایسے گروپ سے اس کا تعلق ہے، ایک ایسی تنظیم سے جو غیور بھی ہیں اور اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت کا دور جو ہے، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت فلسطین پر رومی حکومت رائج تھا، اور پھر بھی یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ کسی بھی طرح سے ان کے ساری حکومت کو، ان کے نظام کو قبول نہیں کر رہے، اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا گروپ اٹھتا ہے کہ جو رومیوں کے خلاف ہوتا ہے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح آزادی حاصل کر سکیں. تو اس دور میں ہیرودیس بڑے خوبصورت نظام کے ساتھ، بڑے ایک یعنی فہم کے ساتھ، عقل کے ساتھ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہودی جو ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں، نئے نئے گروپ بھی سامنے آ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں سے ہم آزاد ہو جائیں، آزادی لے لیں. جب ہیرودیس جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ابھی بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں،
تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے 3 بچوں میں یہی سلطنت جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے. فلبوس جو ہے جو اس کا بیٹا تھا وہ ایتوریا اور تراکونیس جو ہے اس کا وہ رئیس ربا اسے بناتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس اینتیپاس جو ہے اس کو وہ گلیل کا صوبہ جو ہے اس کا رئیس ربا بناتا ہے. اور آرکیولس جو ہے اس کو یہودیہ اور سامریا کا علاقہ جو ہے وہ دیتا ہے. اور ان کے یعنی منتخب ہونے سے پہلے ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے. فرمان جاری کرنے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں یہودی یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنا نظام سارا ان کو نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی حکومت جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بٹھا دیا, اور جس طرح بھی ہو سکا یہ سارا گروپ جو ہے یا سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ بیٹھ گئے. تو ارکیولس جو ہے وہ یہ سارے نظام کو سنبھال نہیں سکا جو یہودیہ کا اور سامریا کا نظام تھا. تو جب رومی حکومت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ نظام کو نہیں سنبھال سکتا, تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک اور گورنر جو ہے وہ مقرر کیا جس کا نام قرینیوس تھا. حالانکہ یہ گروپ جتنا بھی ہے نا ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ گلیل کی طرف ہے. یہ سارے گلیلی لوگ ہیں, گلیل کی طرف ہے, اور گلیل سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے صوبے کو آزاد کروائیں. زیادہ گروپ جو ہے نا یہ گلیل سے سامنے آ رہے ہیں. تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرینیوس کو انہوں نے گورنر مقرر کیا ہے, تو اس کے گورنر مقرر کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت نظام جو ہے اس کو شروع کیا. سب سے پہلی مردم شماری جو ہے نا جو لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2 آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ قرینیوس نے مردم شماری شروع کروائی کہ سارا ایریا جو ہے, جس میں آگے یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے ہمیں. تو اس وقت انہوں نے یہ ساری مردم شماری جو ہے اس کا بیان کیا کہ شروع کیا جائے تاکہ صحیح طور پر پتہ چلے کہ یہاں لوگ کتنے ہیں, اور جزیہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے. اور یہ جزیہ جب میں اپنی حکومت کو دوں گا تو پھر میرا نام ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے جزیہ اکٹھا کرنے والے جو ہیں وہ بھی زیادہ مقرر کر دیے. لیکن یہ گروپ جو ہیں جسے ہم غیوری گروپ بھی کہتے ہیں, کانوی گروپ بھی, اور دوسرا زیلوتیس گروپ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ گروپ جو ہیں یہ کیا کریں کہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اس رومی حکومت سے آزادی ملے. اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, یہ کہانی جو ہے یہ تو انطاکس ایپیفینس چہارم جو ہے جس کا ذکر ہم مکابین کی کتاب میں پڑھتے ہیں وہاں سے شروع ہوا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے نا تحریک چلا رہے ہیں کہ ہم غلامی کو پسند نہیں کرنا. تو یہ غیوری تنظیم جو ہے یہ بھی ان کا حصہ ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سن 70 میں یروشلم کو تباہ کیا گیا تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کا ایک دم جو ہے نا وہ یہ ہو گیا کہ ابھی یہاں کچھ نہیں رہا, یہ تو یروشلم بھی تباہ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ غیوری تنظیم جو تھی نا ان کا لیڈر تھا الیعازر لیڈر تھا ان کا. تو اس نے کیا کہا کہ ابھی ہمارا بس نہیں چلتا. شعلہ فگن اس نے ایک بہت جذباتی تقریر کی, اور جتنے بھی اس کے پیروکار تھے نا انہوں نے جب یہ تقریر سنی تو تقریر کیا تھی کہ ابھی ہمارا کچھ نہیں بن سکتا, ہم اس غلامی کو پسند نہیں کریں گے اور نہ رومی حکومت کے غلام بنیں گے, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے قتل کریں اور اس کے بعد اپنے سر قلم کر لیں. اور اسی طرح ہوا. الیعازر نے جب یہ تقریر کی اور لوگوں کو کہا تو لوگوں نے گھروں میں جا کر یہی کیا, اپنی بیوی بچوں سے آخری دفعہ پیار کیا اور اس کے بعد انہیں یعنی سر قلم کر دیے, اور اس ساتھ ہی آپ نے بھی سر قلم کر دیے. لیکن اس ساری تحریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 خواتین اور 3 بچے جو ہیں وہ بچے جو اپنے آپ کو ادھر یعنی غار میں چھپائے ہوئے تھے. تو اس طرح سے یہ ساری غیوری تنظیم جو ہے اس طرح جذباتی ہیں اور کسی کی غلامی جو ہے اس کو پسند نہیں کر رہے. اور شمعون غیور جو ہے اس کا بھی پس منظر اسی غیوری تنظیم سے ہے. بڑا زبردست پس منظر ہے اس کا, اور شمعون غیور کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. تو بابو جی آپ سے جانیں گے کہ شمعون غیور کی جو زندگی ہے اس کی شخصیت ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے بڑا نمایاں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسے بندے کو رسول ہونے کے لیے چنا ہے جو جوشیلا ہے, جو جذباتی ہے, جو ولولہ انگیز شخصیت کا حامل ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس کی اس ساری نیگیٹو باتوں کو,
نیچر والی باتوں کو اس سے نفرت نہیں کی بلکہ اسے قبول کیا ہے, اسے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ یسوع مسیح کے عالمگیر نجات دہندہ ہونے کا اعلان ہے, ثبوت ہے بہت بڑا کہ جو خدا کا بیٹا دھرتی پر آیا نا, وہ انسان کی نیچر سے پیار کرتا ہے, وہ انسانی رویوں سے بھاگتا نہیں, وہ انسانی جذبات سے عاری نہیں ہے, بلکہ وہ سمجھتا ہے اس کو گراؤنڈ روٹ لیول پہ کہ یہ انسانی نیچر ہے کہ کوئی بھی انسان غلامی کو پسند نہیں کرتا, کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسے انڈر پریشر رہنا نہیں چاہتا. سو خداوند یسوع مسیح اس کے غصیلے پن, جذباتی رویے اور گریسو رویے کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنے شاگردوں میں شامل کرتا ہے, جو اس بات کا اعلان ہے کہ سچ مچ وہ عالمگیر نجات دہندہ ہے, وہ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے. نہ صرف دعا گو, نہ صرف ریاضت کرنے والے, نہ صرف بڑے پلائٹ لوگوں کو, بلکہ جذباتی لوگوں کو بھی اپنے پاس قبول کرتا ہے. پھر یہ ایک بات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خدا کا بیٹا جو خدا کا منصوبہ لے کر آیا ہے, وہ خدا کے منصوبے میں ہر طرح کے لوگوں کو شامل کرتا ہے, ایک طرح سے گنہگاروں کو بھی اور شاید شدت پسندوں کو بھی اپنے حضور میں قبول کرتا ہے. پھر اس سے ہمیں ایک اور بہت خاص پیغام ملتا ہے, بڑا پاورفل, کہ شمعون غیور کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کئی دفعہ ہم چلتے چلتے کسی بھی کام میں, کسی بھی تحریک کو لے کر, بے شک وہ خدمت کا کام ہے یا کوئی اور زندگی میں ہمارا گول ہے, اس کو ہم کئی بار کر تو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایسی سرد اور سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری وہ منزل شاید جو مہینوں میں کلیئر ہونی ہے وہ کئی سالوں تک پینڈنگ ہو جاتی ہے. اتنے ہم اپنے رویے میں کمزور ہوتے ہیں, حد سے زیادہ ہم سچائی کو بولنے کی جرت نہیں رکھتے, ہم فیصلہ لینے کی جرت نہیں رکھتے, سو حالات میں ہی ہم بہتے رہتے ہیں, سو کوئی کلیئر فیصلہ نہیں ہم کر پاتے. شمعون غیور کی شخصیت ہمیں ہر طرح کی سرد مہری اور روحانی فالج کے لیے بھی ملامت کرتی ہے کہ نہیں, آپ کے اندر جہاں پہ سچائی ہے, جہاں پہ بات سچ ہے, حق ہے, وہاں پر کھڑے ہونے کی جرت بھی ہونی چاہیے, آپ کو فیصلہ لینے کی بھی آپ میں جرت ہونی چاہیے. جہاں کنڈیم کرنے کی بات ہے وہاں آپ کے اندر کنڈیم کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. یعنی کئی بار ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں, نہیں حالات اور سازگار ہو جائیں, یہ ایسے نہ ہو جائے, فلانا ناراض ہو جائے. تو اس کے اندر یہ شخصیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جہاں پہ کوئی فیصلہ سخت لینے والی بات ہے یا پھر خودداری کی بات ہے, تو یہ اپنے اندر اتنے خوددار ہیں کہ یہ سخت فیصلہ اور کوئی ایسی چیز کا چناؤ کرنے کے لیے بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں. میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, ایمان میں ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے. خالی جوش کام نہیں آنے والا, خالی جوش سے ہم کوئی بھی منزل نہیں پا سکتے, جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ہمیں ضرورت ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت پہلو اس کی ذات میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھلے یہ بندہ اگریسو رویے والا ہے, نفرت ہی نفرت ہے اس کے اندر, سسٹم کے خلاف, لوگوں کے خلاف اور گروپوں کے خلاف, حکومت کے خلاف نفرت ہی نفرت ہے, لیکن یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے ایسی کمال ہے کہ نفرت سے بھرے ہوئے بندے کو بھی وہ ایسے تبدیل کرتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں. یسوع مسیح کی شخصیت اتنی سحر انگیز ہے, وہ اتنی صلاحیت کر جانے والی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو جذباتی ہے, تشدد پسند ہے, جو بہت زیادہ اپنے اندر گریسو رویہ رکھتا ہے, یسوع مسیح نے اس کو ایسا تبدیل کیا, ایسا اس کے اندر ان کی شخصیت نے صلاحیت کیا کہ یہ بندہ خدا کے لیے کام کرنے کے لیے, اس کے لیے پھر شہادت پانے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی اس کی یہ شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ ہمارے بگڑے رویوں کو, گریسو رویوں کو, ہر طرح کی ایسے ماضی کو جو بھیانک ہے اس کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں شمعون غیور کی طرح اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. جی بابو جی, انہوں نے بات کی کہ اس کی شہادت کی, اور جیسا کہ ہم نے سب شاگردوں کے بارے میں پڑھا, ان کی شہادت کے بارے میں سنا, ان کی علامات کو دیکھا,
تو شمعون گیور کی شہادت اور جو ان کو علامت دی گئی وہ کون سی ہے؟ دوسرے رسولوں کی طرح شمعون گیور بھی جو ہے اس نے بھی اپنا رسالتی کام جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور روایت ہے کہ شمعون گیور جو ہے اور یہودا یہ افریقہ، مصر اور یورپ میں گئے ہیں اپنی خدمات کو سر انجام دینے کے لیے۔ عابد یاس جو رسولی تاریخ کو بیان کرتا ہے، ایک مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب یہ ایران میں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے خداوند یسوع کی منادی کی ہے، تو اس بادشاہ کے پاس 2 جادوگر تھے، ایک زیروس تھا اور ایک آرفکساد، اور یہ جادوگر جو ہیں وہ بادشاہ کے پاس ہیں۔ جب یہودا اور شمعون جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جادو کے اثر سے ان پر روب ڈالنا چاہا ہے، لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کا جادو ان پر نہیں چلا، تو یہ ان سے طاقتور ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان جادوگروں کو قتل کروانا چاہا۔ لیکن شمعون جو ہے اور یہودا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا استاد جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو قتل نہ کریں، پیار کریں، تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ اور جب بادشاہ انہوں نے چھوڑ دیا تو بجائے اس کے کہ وہ شمعون کا اور یہودا کا شکریہ ادا کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور وہ جہاں بھی شمعون اور یہودا جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ ایران کا ایک شہر ہے سوانیر، وہاں جا کر جب یہ منادی کر رہے ہیں تو ایک بت خانہ ہے، وہاں 70 پجاری تھے، 7 پروہت اور پنڈت بھی ہیں۔ تو وہاں جا کر جب انہوں نے منادی شروع کی ہے تو لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہو گئے، اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ یہاں 2 لوگ آئے ہیں جو اس بت کدے کی یا بت خانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شمعون کو اور یہودا کو قتل کرنا چاہا، اور جب انہوں نے شمعون کو اور یہودا کو پکڑا تو یہودا کہتا ہے شمعون سے کہ شمعون میں آسمان پر خداوند کو دیکھ رہا ہوں۔ تو شمعون نے بھی کہا کہ یہودا میں بھی فرشتوں کے ساتھ خداوند کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک فرشتہ آ کر ان کے پاس کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سارے شہر کو تباہ کر دیں، یہ بت خانہ بھی تباہ کر دیں۔ لیکن شمعون کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے خداوند نے یہ کہا ہے کہ دشمن سے بھی پیار کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی آپ کے پاس 2 فیصلے ہیں، اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ تو شمعون نے کہا کہ ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ہم بہت زیادہ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جو یسوع پر ایمان لائیں گے، اور ہماری شہادت کا بیج جو ہے وہ یسوع کے نام کو بلند کرے گا۔ سو انہوں نے اس شہادت کو قبول کیا، پجاری آئے اور انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ سو اس طرح سے یہ نفرت کا مسافر جو ہے وہ محبت کا سبق ہمیں دے گیا۔ سو شمعون غیور جو ہے اس نے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کیا کہ نفرت نہیں۔ جب خداوند یسوع کو مصلوب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع وفاداری کے ساتھ مصلوب ہو گئے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا بلکہ پاور لیس ہو کر سب کچھ قبول کر لیا اور وفاداری دکھائی ہے۔ تو اس نے بھی اپنی تلوار جو ہے نا وہ پھینک دی، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، یسوع کی صلیب کے سامنے میری تلوار بالکل ختم ہے، آج سے میں نفرت نہیں محبت کا پیغمبر بنوں گا۔ سو اسے نفرت سے محبت کا مسافر بھی کہتے ہیں، اور 28 اکتوبر کو کلیسیا اس کی عید مناتی ہے، اور علامت کے طور پر ایک مچھلی اور بائبل جو ہے وہ اس کا نشان ہے، کیونکہ یہ ماہی گیر تھا اور ماہی گیر ہونے کی وجہ سے اسے مچھلی علامت دی گئی ہے، اور کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اس نے سنایا دوسروں کو، اور اس وجہ سے اسے بائبل بھی نشان دیا گیا ہے۔ تو کلیسیا 2 نشانات سے اسے 2 نشانات سونپتی ہے، ایک بائبل مقدس ہے اور دوسرا مچھلی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے شمعون گیور کی زندگی، اس کی خدمات اور ان کی شہادت، علامات کے بارے میں بتایا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے شمعون گیور جو کہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے اس کے بارے میں سنا کہ وہ بے شک شروع میں ایک گیوری جو فرقہ تھا اس سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک بڑا جذباتی شخص ہے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں آیا، یسوع مسیح کے ساتھ چلا، اس کی تعلیم کو سمجھا، اس کی صلیب کو سمجھا، تو وہ تبدیل ہو گیا۔ آج ہمیں بھی دعوت ہے کہ ہم شاگردوں کی طرح اپنی زندگیوں کو بدلیں اور یسوع کی تعلیم کو لے کر آگے چلیں۔ تھینک یو ویری مچ۔